اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ کو بند کر دیں، جہاں جہاں تک فیس بک اور یوٹیوب پر رمضان ٹرانسمیشن خصوصی نشریات جنت ٹی وی کی اسکرین پر رمضان کا سما دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو آپ کے میزبان حافظ محمد احسن خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر سے آپ کو ایک نئے دن کے ساتھ، نئے روزے کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ اور آج کے نئے مہمانوں کے ساتھ رمضان کا سما خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے شروعات میں آج میں آغاز میں بات یہی کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں ہماری اس خصوصی نشریات کو سماعت کر رہے ہیں، ان سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری اس نشریات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم ایک نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، مگر اس سے پہلے جیسے کہ ہمارا سب سے آغاز میں جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ سیگمنٹ قرآن کا سما۔ ناظرین محترم، قرآن کا سما کیا ہے؟ قرآن کا سما، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کا وقت، سما ایک وقت کو کہتے ہیں، سما کا جو مطلب ہے وہ وقت میں ہے۔ رمضان کا سما، قرآن کا سما، تو رمضان کا سما اس نشریات میں جو نشست ہے سب سے پہلی وہ یہی ہے، قرآن کا سما، کہ قرآن وہ کتاب ہے، وہ کلمات ہیں قرآن میں جس سے ہم اپنی اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے مہمان، ایک ایسے دوست، ایک ایسے بھائی جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ انہیں جنت ٹی وی کی اسکرین پر یکم رمضان المبارک سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آواز کو آپ داد بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں مجھے میسیجز بھی آئے ہیں کہ اس دفعہ آپ نے قاری بہت اچھا چوز کیا ہے، اور وہ اس لیے الحمدللہ صرف دوستی ہی نہیں بلکہ ہم ایک اچھے بھائی بھی ہیں، اور یہ دوستی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تا قیامت تک جاری رکھے، اور اسی طریقے سے ہم مل کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس نبی کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے، اگر مل کر کریں نا اس ذکر کو، اور جو یہ ہماری جو دوستی ہے یہ صرف اس ذکر کی وجہ سے ہے۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے، اس سے دوستیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اس ذکر سے جو دوستی ہوتی ہے وہ ایک خالص دوستی ہوتی ہے۔ تو ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بھائی، ہمارے دوست موجود ہیں۔ حافظ عبداللہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے مزاجی کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ؟ الحمدللہ۔ جیسے کہ کرونا وائرس ابھی تک چل رہا ہے، اور ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اس وبا کو ہم سے محفوظ فرما اور نجات دلا۔ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوم ہے کا فرمان ہے کہ جب کوئی وبا آ جائے تو ایسے دوڑو جیسے کہ شیر دوڑتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ ہمارے یہاں ہے یہ
یہ وبا ہمارے اس لیے پھیل رہی ہے تھوڑی تھوڑی، ہم اپنے گھروں میں ٹک کر نہیں بیٹھ رہے. اور میرا تو ایک یہی کانسیپٹ تھا کہ اگر شروعات میں تھوڑی سختی اور ہو جاتی، یہ جو 5 بجے تک کی جو چھوٹ ہے نا، یہ بھی نہیں ہوتی شروعات کے ہفتے میں، 1-1.5 ہفتے میں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ابھی تک رہتا، یہ اس وقت ہی ختم ہو جاتا اگر شروعات میں کرفیو وغیرہ لگ جاتا. مگر جو حکومت صحیح سمجھے، جو گورنمنٹ ہماری صحیح سمجھے، بس ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اس وبا کو ہم سے دور کر دے اور ختم کر دے، تاکہ وہ دوبارہ ایسی کوئی وبا نہیں آ سکے. بلکہ یہ تو چھوٹی سی ایگزامپل ہے، چھوٹا سا امتحان ہے ہمارے لیے. آپ یقین مانیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور اس کے گھرانے سے زیادہ محبت کسی اور سے کر سکتا ہے؟ ان سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، تو کیا ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا؟ یہ تو چھوٹی سی آزمائش ہے نا، جس میں ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم باہر نہیں نکل رہے، مگر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنی وہ ساری دعا قبول کروا سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے. وہ ساری چیزیں ہم قبول کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم صرف مصروف تو ہے نہیں، صرف جتنا ہو سکے ہم اس وقت عبادت کریں. تو ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آزمائش ہمیں دی ہے، اور اپنے نبی اور ان کے گھرانے پر بھی جب اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا تھا، آج کل ہم یہ بولتے ہیں ہماری آزمائش ختم نہیں ہو کے دے رہی. تو دراصل ہم یہ بھی تو سوچیں، جس نبی کی امت سے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان سے زیادہ محبت تو اللہ تعالیٰ کسی سے ہی نہیں کر سکتا. ان پہ جب آزمائش آ سکتی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں. تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے آج کس آیات مبارکہ سے؟ انشاءاللہ سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت سے انشاءاللہ آیات 45 سے لے کے 46 تک انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ. ایکو کھول دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. سبحان اللہ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ.
إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا سبحان اللہ. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وإلهكم وإلهنا سبحان اللہ. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. سبحان اللہ. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن اللہ اکبر. إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا سبحان اللہ. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا سبحان اللہ. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا سبحان اللہ. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اللہ. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے پیغمبر، جو تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے. ناظرین محترم، سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں ہم. یعنی اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور اس کے مقصد پر توجہ دے تو وہ اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس لیے کہ انسان نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہتا ہے کہ اللہ اکبر،
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ نماز میں ایک مرتبہ نہیں، یہ نماز میں کئی دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جب نماز میں آپ توجہ دیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور آئے گی، اور وہ یہ ایک عہد ہو جائے گا اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ اللہ تعالی کے حکم کے آگے کسی بات کو وقت نہیں کر دیتا. پھر ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہے. صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آپ کی پکار سنتا ہے اور اس دنیا کا مالک ہے. تو جب وہ کوئی گناہ کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات خیال آ جاتی ہے، اس کے خیال میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا یا جو بھی A to Z، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. تو وہ کبھی بھی اگر وہ کوئی برا کام یا کوئی بھی ایسی حرکت جو بالکل صحیح نہیں ہے وہ کرنے جائے گا تو اس کو اس بات کا خیال آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے دلوں کے حال جانتا ہے. تو اس کو یہ بات ساری خیال آ جائے گی اور وہ اس بات سے، اس غلط کام سے دور ہو جائے گا. کیونکہ نماز وہ عبادت ہے، اگر آپ بالکل توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں نماز کو، تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہدایت دے دیتا ہے بندے کو. نماز ایک ایسی عبادت ہے، ہم اگر خشوع دل سے پڑھ رہے ہیں نماز کو تو اس کے بعد میں کہتا ہوں روٹین ایسی چینج ہو جاتی ہے، ہماری جو ہم میں جو چینجنگ آ جاتی ہے وہ ایسی چینجنگ آ جاتی ہے کہ ہم اس کے بعد ہماری ہمت نہیں ہوتی کوئی غلط کام کرنے کی. کیونکہ آپ نماز فجر پڑھیں، پھر نماز ظہر پڑھیں، نماز عصر پڑھیں، نماز مغرب پڑھیں، نماز عشاء پڑھیں، ایک روٹین چل رہی ہے. وضو کرتے ہیں، آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. جب نماز ادا کریں گے آپ تو آپ وہ ساری چیزیں، وہ سارے غلط کام، وہ سارے برائیاں آپ خود ہی نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ بس ہدایت دینے والا تو وہ رب کریم ہے. پھر اس کے بعد وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو. اہل کتاب کون ہے؟ جیسے کہ یہودی، عیسائی، یہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی یہ بھی اسلامی کتابوں پر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلامی کتاب نازل کی ہے. تو اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. البتہ ان میں سے جو زیادتی کرے ان کی بات اور ہے، اور زبان سے یہ کہو ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. یاد رکھیں ہم سے پہلے
جو لوگ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی، زبور، انجیل، توریت، زبور، انجیل، پھر اس کے بعد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تو ہماری کتاب ہے جو ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید و فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جس پر اللہ تعالی نے کا ذمہ خود لیا ہے، اس میں نہ کوئی غلطی ہے نہ کوئی ہو سکتی ہے، اور تا قیامت تک کوئی بھی اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا، جیسے کہ اور کتابوں میں چینجنگ ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں، ان کو تعلیم دو شائستگی سے، ایک اچھے لہجے سے، لیکن خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اس لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ آسمانی کتابوں پر فی الجملہ وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی وہ بھی اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ پتا ہے ان کا رب اور ہمارا رب ایک ہی ہے جس کی یہ کتابیں پڑھ، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا ہے کہ جو بت پرست لوگ ہیں ان کے مقابلے میں جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہم ان سے قریب ہیں، یہ ہم سے قریب ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یہ بھی ہماری ان کتابوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے انبیاءوں پہ وہی کتابیں نازل کی گئی ہیں جو اسلامی کتابیں ہیں۔ تو اسی لیے اگر یہ آپ پر زیادتی کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کو دھیمے لہجے سے جواب دیں، اگر نہیں زیادہ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ، کیونکہ ہمارا اسلام وہ اسلام ہے جو محبت سکھاتا ہے، شفقت سکھاتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ سامنے والا کوئی بھی غلطی یا کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ کا کام کیا ہے؟ اس کو سمجھائیں۔ ہاں اگر زیادہ زیادتی کر رہا ہے آپ اس کو جواب اس طرح دے سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے محبت سے جواب دیں، تو اسی طریقے سے جواب دینا چاہیے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے اور مسلمان وہ ہیں جو جیسا کہ دجال کا واقعہ بھی یہی ہے کہ جب وہ آئے گا پہلے تو وہ سب سے زیادہ نیک بن کر آئے گا، وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تاکہ لوگ اس کی طرف اور آئیں، جب پھر اس کے بعد وہ اپنی بازی پلٹ دے گا۔ اور دجال، اس کا واقعہ تو بہت بڑا ہو جائے گا، طویل ہو جائے گا، مگر یہ بتاتا چلوں کہ دجال جب آئے گا تو 40 دن اس دنیا کا سفر کر لے گا، اس پوری دنیا کا سفر 40 دن میں مکمل کر لے گا، سوائے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ۔ اچھا، جو اس کا پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ہوگا دوسرے مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اس کا، پھر چوتھا دن جو ہوگا اس کا وہ 1 دن کے برابر ہوگا، اور پھر سارے دن اس کے 1 دن کے برابر ہوں گے۔ اس کے بعد ایک ہاتھ پہ جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، جنت ہمارے لیے دوزخ ہوگی اور دوزخ ہمارے لیے جنت ہوگی۔ جو اس کی بات پر یقین کرے گا وہ اسے جنت میں ڈال دے گا، تو مطلب وہ دوزخ ہے ہمارے لیے، اور جو اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا تو وہ اسے دوزخ میں ڈال دے گا، مطلب وہ ہمارے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دجال آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ کی طرف دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہے وہ تمہارے لیے جنت ہوگی، جو جنت ہے وہ تمہارے لیے دوزخ ہوگی۔ تو اب ہم بتائیں، اگر ہم یہ قرآن مجید و فرقان حمید نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اور جب بندہ پڑھتا ہے نا، سننے سے زیادہ جب خود پڑھتا ہے نا تو اس پر عمل کرنے کا ایک مزہ الگ ہوتا ہے، اس کو یہ باتیں بار بار یاد آتی رہتی ہیں، نہیں یار میں نے قرآن میں پڑھا تھا۔ ایک ہوتا ہے عالم جب بات بتا رہا ہوتا ہے نا، یا کوئی مبلغ بات بتا رہا ہے یا کوئی بھی بات بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک کان سے سنتا ہے تو ایک کان سے
باہر بھی جا رہی ہوتی ہے, اس کا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے, مگر جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا کانسنٹریٹ وہیں ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ یار سمجھ ہی نہیں آ رہا, چلو بھائی. مگر جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات, تو اس کا جو سارا جو کانسنٹریٹ ہوتا ہے وہ صرف اسی جگہ ہوتا ہے, تو وہ چیز اس وقت دماغ میں بالکل بیٹھ رہی ہوتی ہے, وہ ایسے بیٹھ جاتی ہے پر وہ نکلتی نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے تعلیم کا سما. یاد رکھیں, تعلیم کا سما ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو بہت خوبصورت اور بہت بہترین سیگمنٹ ہے. روزانہ کی طرح آج بھی اس سیگمنٹ میں ہم ایک دعا اور ایک چند احادیث سے مبارکہ کا ذکر کریں گے. دعا یہ ہے کہ بازار میں جب جائیں, کیونکہ آج کل عبداللہ بھائی جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو وبا آئی ہوئی ہے, اچھا یہ دعائیں, یہ ساری جو جتنی بھی دعائیں ہیں, آج ہمیں احساس ہو رہا ہے اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں تو ہو سکتا ہے ہم اس وبا سے محفوظ ہو جائیں. پہلے بھی جو میں نے دعائیں پڑھی ہیں تو وہ بھی ایک اس چیز کو ٹارگٹ مطلب کر رہی ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں بازار میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں. اچھا بازار دیکھیں, جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں ہر کوئی باہر جا رہا ہے, جسے ہماری گورنمنٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہی ہے. تو اس میں جب آپ بازار جائیں, باہر جائیں, تو آپ یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ ساری آفات اور جتنے بھی یہ وبا ہے اس سے آپ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے اس سے محفوظ رہیں گے. دعا یہ ہے, بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها. اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرہ. ایک بار اور سماعت کر لیں. بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها. اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرہ. میں اللہ کا نام لے کر میں داخل ہوا ہوں, اور اے اللہ میں تجھ ہی سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں. میں اس بازار کی شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات کے یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا معاملے میں ٹوٹا نقصان اٹھاؤں. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ, اور میں کہتا ہوں ان سب دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا ذکر لکھا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کے شر سے میں ڈرتا ہوں, اور وہ شر سے جو وہ ان وباؤں سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں, اور میں جھوٹی قسم نہیں کھاتا. میں جب بھی نکلتا ہوں تیرے نام لے کر نکلتا ہوں. میں نے اس بات پر میرا پورا عقیدہ ہے, جب بھی ہم نکلیں اگر ہم آیت الکرسی
آگے پیچھے درود شریف اور آیت الکرسی پڑھ کر اثار کر لیں، اپنے آپ پر دم کر لیں، اثار کھینچ لیں، تو اللہ تعالی جو آپ کی کوئی بھی آفت ہوتی ہے نا، جو آنے والی ہوتی ہے، اس سے آپ کو محفوظ کر دیتا ہے. کیونکہ ہم جب تقریباً باہر جاتے ہیں راتوں میں، کہیں محافلوں میں دیر ہو جاتی ہے، کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس رب کا احسان ہے کہ اس آیت الکرسی نے ہر وقت ہماری جان بچائی ہے. اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ پڑھیں اور یہ جان نہ بچائے. ایسا تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو وہ آیت ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے، کیونکہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، اور یہ بھی ایک شفا کا ہی طریقہ ہے کہ آپ پڑھیں گے، دم کریں گے، آپ کو شفا رہے گی، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. قرآن برکت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن تعریف ہے، قرآن ذکر ہے. قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے، بس ہم جتنا پڑھیں سب وہ بھی کم ہے. اب اس کے بعد ہم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، اور آج جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ یہ ہے: من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا. دیکھیں، نرمی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور ہر کسی کو آج کل اس دور میں تو ابھی ہر کسی کو غصہ آ رہا ہے، کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ نہ وہ باہر جا سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے. اچھا، کمانے سے ایک بات بہت اہم بات یاد آئی. میں کل یہ سوچ رہا تھا کہ انسان زندہ رہنے کے لیے کماتا ہے، اور اب ایسا کیسا وقت آ گیا ہے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے کما ہی نہیں رہا. انسان زندہ رہنے کے لیے کما رہا ہوتا ہے، اور ابھی ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے نہیں کما رہا، بلکہ زندہ رہنے کے لیے گھر میں محفوظ ہو کر بیٹھا ہوا ہے. پہلے کمانے تو وہی تو، یہ بس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہت آگے بڑھ گئے ہو، اے بندو تم بہت آگے بڑھ گئے ہو، ابھی تم تھوڑا سا رک جاؤ، زمین کو سکون دو. کیونکہ بس ہم آگے بڑھ رہے تھے اپنی ٹیکنالوجی سے، بہت آگے بڑھ رہے تھے، تو ابھی ہم رکے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا تم رک جاؤ، تم بس آگے بڑھ رہے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کو پکار نہیں رہے. تو اس وقت سے ہم یہ سبق حاصل کر لیں، اگر یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، یہ وبا ہم سے ختم ہو جائے، محفوظ ہو جائے، تو ہمیں پھر بھی اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہنا ہے. ابھی آج کل لوگ، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت پروگرامز لے کر بیٹھ رہے ہیں فیس بک پر اس سال سے. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ صرف یاد رکھیں، صرف اور صرف اس لاک ڈاؤن میں لے کر نہیں بیٹھے ہیں آپ، لاک ڈاؤن کے بعد بھی، کیونکہ یہ فیس بک جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلتی ہے، غیر مسلم کے پاس بھی جاتی ہے، آپ کی ویڈیوز غیر مسلم کے پاس بھی جاتی ہے، اور فیس بک جس کا ہے وہ تو ہے غیر مسلم، تو ان کے پاس بھی جاتی ہے یہ ویڈیوز، سب کے پاس جاتی، پوری دنیا میں چلی جا سکتی ہے یہ ویڈیو آپ کی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ یہ ذکر کرتے رہیں گے، اس کو برقرار رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرتا رہے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر دوسرے بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ تو صرف مشکل کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے، تم آگے بڑھ رہے تھے بہت، تم اللہ کو بھی یاد کرو، تم صرف پیسہ کمانے کے چکر میں تھے. اس کی لاٹھی بے آواز ہے بھائی، نہ اس کے ہاں، لوگ کہتے ہیں اس کے دیر ہے اندھیر نہیں. میرا یہ عقیدہ ہے، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. اس کے کیسے اندھیر ہو سکتی ہے؟ وہاں اندھیر ہو سکتی ہے،
وہاں ہو ہی نہیں سکتی اندھیر. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے اندھیر ہے, دیر ہے, اندھیر نہیں. میں کہتا ہوں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے, یہ تو بس ہمارا سبق ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کب آزما لے اور کب دے دے ہمیں. وہ جب دیتا ہے تو تھپڑ پاڑ کے دیتا ہے. وہ اس کے یہاں خزانے میں, اس کے خزانے میں کمی کوئی ہے؟ وہ جب دے رہا ہوتا ہے تو بہت بڑھ چڑھ کے دے رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید علی الذی یملک نفسہ عند الغضب. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پہلوان وہ شخص ہے, پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. پہلی والی حدیث بھی اسی طریقے سے تھی. وہی ہم غصہ جو ہمارا ہے نا, اس پر قابو نہیں رکھ پاتے, بالکل قابو نہیں رکھ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے پہلوان, یہاں جو پہلوان تو بالکل ہٹا کٹا, یہ وہ پہلوان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہم فرما رہے ہیں کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے, وہی سب سے اول ہے. انسانوں کے درجے میں وہ سب سے اول ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھ رہا ہے, کیونکہ آپ کے غصے سے کسی اور کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے, کسی کو کوئی بات بری لگ سکتی ہے. اور جب کسی کو کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ ایک الگ کیفی, اور اس کا جو اس کی زندگی نا کبھی کبھار بدل بھی جاتی ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے, وہ تھک جاتا ہے, کیونکہ یہ صرف یہ غصہ ایک واقعی میں حدیث ہے کہ غصہ حرام ہے, اور واقعی میں حرام ہے. غصے سے تو میں کہتا ہوں خاندان بچھڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا غصے سے خاندان بھی بچھڑ جاتے ہیں. تو یہ غصہ بہت غلط ہے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غصے پر اپنے قابو رکھیں تاکہ ہم سامنے والے کو خوش رکھ سکیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو غصے پر قابو رکھتے ہیں وہی پہلوان ہوتا ہے, وہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. طاقت یہ نہیں کہ ایک مارنا وارنا, طاقت یہ ہے کہ جو غصے پر قابو رکھے, کیونکہ غصہ وہ چیز ہے, غصے سے سارے کام بگڑ جاتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا سیگمنٹ تعلیم کا سما, اور میں عبداللہ بھائی سے گزارش کروں گا اگر آپ یہاں بیٹھے رہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہے اور تھوڑا سا شارٹ بھی رکھا ہے ہم نے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ثنا خواہ حضرات, کیونکہ وہ راستے میں ہیں, تو وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے جب تک کہ ہم عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جیسے کہ عبداللہ بھائی, یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں, اور یاد رکھیں یہ سیگمنٹ ایسی بات نہیں ہے کہ عبداللہ بھائی نہیں ہوتے ہیں, یہ وہ یہیں پر ہوتے ہیں اور یہ سیگمنٹ پورا سن کے جاتے ہیں, کیونکہ یہ سیگمنٹ ہی ایسا ہے پیارے نبی کی پیاری بات ہے, آپ کی بات ہے, جو آپ کا فرمان ہے وہ ہے. اور پھر اس کے بعد آج جو ہم پیارے نبی کی پیاری باتیں میں عبداللہ بھائی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ درود و سلام پر کر رہے ہیں. آج کی جو گفتگو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب بھی آئے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جس وقت آئے ہم درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. اچھا, کسی مجلس میں بیٹھے ہوں, کسی محفل میں بیٹھے ہوں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے ایک دفعہ نہیں, ہر بار نہیں, تو آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں, کیونکہ یہ بھی ایک درود شریف ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیوں بھیجنا چاہیے؟
جب ان کا نام آئے تو کیوں ان پر درود و سلام بھیجیں؟ قرآن مجید و فرقان حمید میں سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے سورہ احزاب میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے بندو، مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. تو میں یہاں پر ایک بات یہی کہنا چاہوں گا، جس نبی پہ اللہ درود بھیج رہا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ جس نبی پہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے بندو، میں اپنے حبیب پہ درود بھیج رہا ہوں. تو اس نبی پہ اللہ درود بھیج رہا ہے تو ہماری کیا اوقات؟ ہم تو جتنا بھی درود پڑھیں وہ کم ہے، جتنی درود پڑھیں وہ کم ہے، کیونکہ درود شریف اور جو درود و سلام ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے. اب اس کا کیا ثواب ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے اور اس بات کو پسند فرمایا. آپ نے پسند فرمایا کہ اے بندو، جب میرا نام آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو تم ان پر درود بھیجو، درود و سلام بھیجو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفاعت کے دروازے، عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک دفعہ درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو آپ 10 دفعہ درود بھیجیں گے، 10 دفعہ دروازے کھلیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے صرف ایک مرتبہ درود بھیجو. میں کہتا ہوں آپ پر ایک مرتبہ تو کیا، ہم لاکھوں دفعہ بھی درود بھیج دیں تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو کام کیے ہیں، رات دن اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ایسی عبادتیں کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے صرف یہی دعا کرتے تھے کہ میری امت کو محفوظ فرما، میری امت کے لیے بھلائی کر، میری امت کو سیدھے راستے پر چلا. ہر وقت آپ یہی دعا کرتے رہتے تھے کہ میری امت پر احسان کریو، میری امت کو پل صراط کے راستے سے جو گزارنا ہے وہ آسانی سے گزروا دیو. ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کرتے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے. وہ نبی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرتا ہے. وہ ہمارے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے رو رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری امت کو بخش دے، میری امت کو سیدھے راستے پر چلا. آپ ایک یقین مانیں کہ جب نبی ایسا ہو تو امت کا کیا حق نہیں ہے کہ اس پر درود بھیجے؟ صرف درود بھیجنی ہے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت ساری دعائیں کی ہمارے لیے، بے حد دعائیں کی ہیں. صرف دعائیں پوری انہوں نے اپنی زندگی صرف ہماری دعاؤں کے لیے گزاری.
صرف دعا کرتے رہے میری امت میری امت میری امت میری امت. ہر وقت ہماری فکر ہوتی تھی امت, ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے نہیں ہیں. آپ ہماری ہدایت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, ہم آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. آج مسجد نبوی بند ہے, وہاں کوئی انسان درود و سلام پیش کرنے والا نہیں ہے. اور وہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں بند کر دی مسجد نبوی. ارے میرے بھائیوں, میری بہنوں, بزرگوں, اگر مسجد نبوی بند کر دی ہے, حضور تو سن رہے ہیں نا, ان پہ تو سلام جا رہا ہے نا, تو آپ یہاں سے بیٹھ کر سلام پیش کر دیں, آپ یہاں سے بیٹھ کر درود پیش کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ وبا ختم ہو جائے, کہ آپ دوبارہ سے جا سکیں. وہاں جو آپ کی جو گلیوں میں جو گھومنا, وہاں بیٹھنا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے نبی کے پاس جاؤ, وہاں درود و سلام بھیجو اور آ جاؤ, وہاں اتنی دیر بیٹھو بھی نہیں, وہاں اتنی دیر بیٹھو بھی نہیں. اور پھر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تاکہ ہر کسی کو موقع مل سکے, کیونکہ عاشق تو ہر کوئی ہوتا ہے. اب عشق سمجھنے والا ہونا چاہیے, کہنے سے عاشق نہیں ہوتا, عمل کرنے سے عاشق ہوتا ہے. میں یہ کہہ دوں کہ جو عاشق رسول ہے وہی کہے گا, وہی درود پڑے گا, نہیں, جو عاشق رسول ہوگا وہ خود ہی درود پڑے گا, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارے محفلوں میں یہ کہا جاتا ہے, اس بات سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں, زیادہ تر محافلوں میں جاؤں تو لوگ یہی کہتے ہیں جو عشق کرتا ہے وہ درود پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب جو عشق نہیں کرتا وہ درود نہیں پڑتا ہوگا, اور جو عشق کرتا ہے اس کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہر وقت ہر لمحہ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا, آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ کسی کو جج کر سکے. ہمارے یہاں تو جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں, ارے تم درود اگر پڑھتے ہو تو کس وقت پڑھتے ہو. تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ساتھ میں ان کے قبر میں جانا ہے, آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے, وہ اور اس کا رب جانتا ہے, حبیب جانتے ہیں کہ کون کس پر درود بھیج رہا ہے. اور میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو صرف ہوتے اللہ والے ہیں, اور اللہ والے آپ کو کبھی یہ بولتے ہوئے نہیں دکھیں گے کہ میں اللہ والا ہوں. اللہ والے آپ کو کبھی مزدور کے حلیے میں دیکھیں گے, کبھی آپ کو کارپینٹر کے حلیے میں دیکھیں گے, کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ واقعی میں اللہ والے ہوتے ہیں, وہ اپنا کما کر کھاتے پیتے ہیں, وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں, وہ یہ خود نہیں کہتے کہ میں اللہ والا ہوں. اللہ والوں کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. اللہ والے صرف عبادت کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ والا ہوں آپ میرے پاس آؤ. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو اللہ سے راضی کر رہے ہوتے ہیں, بس اللہ راضی ہم سے ہو جائے, بس ان کا یہی خلاصہ ہوتا ہے, ان کی یہی تشریح ہوتی ہے, بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ آپ
درود بھیج دیا کریں. اگر کسی محفل مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں, ورنہ جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر دیا کریں. یا ایک چھوٹی سی درود شریف جو صرف چار الفاظ پر ہے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی وسلم علی محمد. یہ بھی چھوٹی سی درود شریف, اللہم صلی وسلم علی محمد, اللہم صلی وسلم علی محمد. یہ آپ پڑھتے رہیں گے, میں کہتا ہوں آپ کا بیڑا پار ہوتا رہے گا. آپ کے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوتے رہیں گے, آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی رہیں گی. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا رہے گا, سیدھا راستہ جو آپ کے لیے ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ سیدھا. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمارا نصیب ایسا ہے, ہمارا نصیب ایسا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نصیب کی بات کرتے ہو, وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, وہ تمہارا نصیب ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نصیب تو بنانے والا وہ ہے جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہے, اور تم پھر یہ بات کرتے ہو کہ ہمارا نصیب ایسا ہے. ہمارا نصیب ایسا نہیں ہے, تمہارا نصیب ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہاری جو برائیاں ہیں تم میں وہ ایسی ہیں, اس کی وجہ سے تم آج اس نصیب میں ہو, اس پریشانی میں ہو. اگر تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ تو تمہارا نصیب تو ویسے ہی اچھا ہے, ویسے ہی اچھا ہے, مگر تم اللہ کے قریب نہیں ہو. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے تمہیں جو کھانے کے لیے دے رہا ہے, جو پینے کے لیے دے رہا ہے, جو اس دنیا میں رہنے کے لیے تمہیں دے رہا ہے, جس نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے. تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اپنی وہاں پر حکومت چلاؤ, اس لیے بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت خود سے کرو. تم اللہ کی عبادت کرو, تم اللہ سے رجوع ہو, تم اللہ کو یاد کرو. تو پھر کیوں نہیں تم کہتے ہو کہ تمہارا نصیب ایسا ہے؟ میں کہتا ہوں نصیب تو بنانے والا وہ ہے جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. نصیب کو نہ دو, قسمت کو نہ دو, یہ سب اسی نے بنائی ہوئی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو خوبصورت نشریات ہم نے سجائی ہے, پیارے نبی کی پیاری باتیں, یہ جو نشست ہے, اور اس میں اگر کوئی بھی اچھا اس نشریات میں ہم سے, مجھ سے یا عبداللہ بھائی سے یا ہمارے نعت خواہ حضرات سے یا کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے رب کے حضور ہمیں معاف کیجئے گا. اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. عبداللہ بھائی اگر آپ کو جانا ہے تو اجازت آپ کو, تو عبداللہ بھائی کو اجازت دیتے ہیں یہاں پہ. اور عبداللہ بھائی نے وقت نکالا ہمارے لیے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے. عبداللہ بھائی کو یہاں اجازت دیتے ہیں, اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے ہمارا سیگمنٹ نیکی کا سما. اور نیکی کا سما ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو بہت خوبصورت اور بہت زبردست سیگمنٹ ہے. اور یاد رکھیں یہ سیگمنٹ بہت منفرد سیگمنٹ ہے, تو ہے جس میں ہم آپ کو اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ کے اپنے وہ بہن بھائی بھی ہیں جو جن سے آپ کو محبت ہے. بے شک محبت تو ہے, محبت سب سے آپ کو, مگر وہ بہن بھائی بھی ہیں آپ کے جن کو آپ کو سمجھنا ہے, جن کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے, جن کے پاس ابھی پہننے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, جو ابھی اپنے دن خدا را ان کا ساتھ دیجئے, ان کے ساتھ ایسا نہ کیجئے. ان کو جتنا ہو سکے آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے ان کو سمجھیں, کیونکہ آپ ان کو سمجھیں گے تو کام ہوگا, ایسے ہی نہیں کام ہوگا. تو ان کو سمجھیں, ان کی مدد کریں, اور جتنا آپ کی حیثیت ہے مدد کریں. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہمارے نیچے واٹس ایپ نمبر یا فیس بک پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے, میں آپ سے خود انشاءاللہ رابطہ کروں گا, ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی.
کیونکہ انسانیت ایک وہ چیز ہے جو ہمیں درس دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تم پر اللہ اور رحم کرے۔ اور تو نیکی کا سما ایک ایسا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے جس میں، اور امید آپ کو پتہ ہے ہمارے اس نیکی کا سما کی وجہ سے کئی لوگوں کی مدد کی ہے، بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم کہتے رہیں گے اور روزانہ مدد ہوتی رہے گی۔ اور اب میں آپ کے سامنے چند اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ یاد رکھیں یہ آج جو میرا دل کر رہا ہے، ایک بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کا دل کر رہا ہے، اور کلام تو ویسے ہی سارے خوبصورت ہوتے ہیں، سب میں حضور کی تعریف ہے، سب میں مدینے کی یاد آتی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے، کیونکہ توبہ قبول نہیں ہوگی تو پھر ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے توبہ ہماری معاف ہو جائے، ہم بس گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ جب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے نعتوں کا سما، اور چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں نعت شریف کے، بہت خوبصورت کلام ہے، پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی ہے، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی ہے، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ پر نور مدینے کی فضاؤں میں بلا لو، صدقے میں نواسو کے ہمیں اپنا بنا لو،
پر نور مدینے کی فضاؤں میں بلا لو، صدقے میں نواسوں کے ہمیں اپنا بنا لو، صدقے میں نواسوں کے ہمیں اپنا بنا لو، ہمیں اپنا بنا لو، ہمیں اپنا بنا لو، ہمیں اپنا بنا لو، صدقے میں نواسو کے ہمیں اپنا بنا لو، بے یار و مددگار ہے دامن میں چھپا لو، بے یار و مددگار ہے دامن میں چھپا لو، ڈوبا ہے سفینہ، ڈوبا ہے سفینہ میرا للہ سوالو، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی ہے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو مدد کون کرے گا، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی ہے، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ سبحان اللہ۔ اور جب بھی آپ پڑھیں، آواز تھوڑی کھول دیں اس کی، تو اللہ سبحان اللہ تو کہتے رہنا چاہیے، ویسے بھی آپ خود بھی پڑھیں یا سامنے والا پڑھے، سبحان اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے اختتامی سما۔ یاد رکھیں اختتامی سما وہ ہم بات کرتے ہیں جو ساری باتوں کا سے بہت منفرد ہوتی ہے، اور اس میں ہم آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ اس میں اصلاح کی بات ہو، اور روز کی طرح آج بھی ایک ایسی بات جس پر ہم زیادہ سے زیادہ زور دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں ابھی آج کا اختتامی سما یہ ہے کہ اپنے گھروں پر رہیں، کیونکہ اس وبا سے محفوظ ہمیں ہونا ہے۔ یہ وبا ایک ایسی وبا ہے جو بہت خطرناک اور بہت بری وبا ہے، تو اس وبا سے ہمیں محفوظ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا ہے، اپنے گھر پر بیٹھیں، دعا کریں، عبادت کریں، اور اس کے رب کے حضور معافی مانگیں، گڑ گڑا کر دعا کریں، اور ساتھ میں کوشش کریں کہ قرآن مجید اور فرقان حمید کا ترجمہ بھی پڑھیں، یا تو جو ہم آیت مبارکہ یہاں پڑھتے ہیں اس کو آپ دہرائیں، آپ بھی پڑھیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں اصلاح آپ کو کرنی ہو ہماری، تو آپ ہمیں نیچے واٹس ایپ نمبر پر آپ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو اس محفل کا حصہ بننا ہے، کسی نعت خواں حضرات ہو یا کسی بھی طریقے سے ویڈیو پیغام کے ذریعے، کال کے ذریعے، تو آپ ہمیں اس نیچے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی چینل پر، اور مگر ایک اگلے روزے کے ساتھ، ایک اگلے نئے دن کے ساتھ، ایک نئے روزے کے ساتھ، اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ یہی ہے رمضان
کا سما انشاءاللہ العزیز آپ سے کل ملاقات ہوگی رمضان کے سما خصوصی نشریات میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.